پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال اسموک لیس تمباکو کے استعمال سے ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسموک لیس تمباکو کی روک تھام کے لیے آگاہی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے یونیورسٹی آف یارک برطانیہ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا، جس میں جنوبی ایشیائی ممالک کے پالیسی میکر شریک ہوئے اور اس ایشو پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بالکل، اسی پر ہم یارک سے دیکھیں گے آصف قریشی کی رپورٹ۔ اسموک لیس تمباکو کے استعمال سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سمیت ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں اموات واقع ہوتی ہیں۔ اسموک لیس تمباکو میں نسوار، پان، گٹکا شامل ہیں، جنہیں استعمال کرنے سے منہ اور گلے کا کینسر لاحق ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف یارک برطانیہ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا، جس میں اسموک لیس تمباکو کے نقصانات سے آگاہی کے لیے فورم تشکیل دیا گیا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر اور آسٹرا آرگنائزیشن کے انچارج پروفیسر کامران صدیقی نے 92 نیوز سے گفتگو میں فورم کے مقاصد بیان کیے۔ یہ ایک فورم ہے جو کہ ایکیڈیمکس کو اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو اکٹھا کیا اس فورم نے، اور ہم ایک ایشو پہ کام کر رہے ہیں جو کہ اسموک لیس ٹبیکو کا ایشو ہے۔ نسوار بہت کامن ہے، تمباکو والا پان بہت کامن ہے پاکستان میں، اور لوگوں کو اس بات کا علم کم ہے کہ اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے، گلے کا کینسر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں پتہ لگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں اویئرنیس ریز کرنی چاہیے، کیمپینز چلانی چاہیے، کس قسم کی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے کہ یہ جو اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو، اور اسموک لیس ٹبیکو جو ہے پاکستان میں بہتر طریقے سے کنٹرول کی جا سکے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا سکے، اور کس طرح سے اس سے جو نقصان ہوتا ہے، جو کینسر ہوتا ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر زہیب نے کہا کہ یونیورسٹی آف یارک برطانیہ سمیت پاکستان کی یونیورسٹیاں بھی اس کنسورشیم میں شامل ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسموک لیس تمباکو بارے آگاہ کیا جا سکے۔ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ مختلف قسم کی اسموک لیس ٹوبیکو ہے جو پاکستان میں یوز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈسکشنز ہوئی پہ یہ 2 دنوں میں کہ تقریباً ہر سال 8000 لوگ کی موت ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ تو ہم لوگ یہ ایک کنسورشیم ہے، 15 یونیورسٹیز ہیں جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا بھی ہے۔ پاکستان سے خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور آغا خان یونیورسٹیز ہیں۔ تو اسی کانٹیکس میں ہم لوگ یہ پاکستان کا جو گروپ ہے پالیسی فورم، ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے بھی، این جی او سیکٹر سے، اکیڈیمیا سے، یونیورسٹیز سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے لیے جو پرابلمز ہیں اسموک لیس ٹوبیکو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسی کو لوگوں کو جمع کیا ہے تاکہ اس کے لیے سلوشنز نکال سکیں۔ سو ہم لوگ ہوپ فل تو بہت ہیں کہ ہمیں اس سے ایسی کوئی ٹھوس چیزیں مل جائیں گی جس سے ہم اس کا تدارک کر سکیں۔ تمباکو کنٹرول اتھارٹی کے ڈاکٹر ضیاء الدین اسلام، ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وندانا شاہ اور فراز صدیقی نے بھی فورم کی تشکیل کو اہم قرار دیا۔ What we achieved today and yesterday over these 2 days is a lot of discussion, a lot of learning, and a lot of engagement across issues that we otherwise felt like we were just working on an individual basis. So we're getting a lot of people on board now, a lot of policy makers, a lot of advocates, and I think this is exactly what's needed to push this agenda forward and hopefully achieve a better future for Pakistan. پاکستان میں اسموک لیس ٹوبیکو کا برڈن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس ریسرچ کی کمی تھی، ڈیٹا کی اویلیبلٹی نہیں تھی۔ امید یہ ہے کہ اس فورم کے ذریعے جو ڈیٹا اور ریسرچ ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم پالیسی میکنگ میں استعمال کر سکیں گے اور پبلک کی اویئرنیس بڑھا سکیں گے۔ We have been working on smokeless tobacco in India, Bangladesh, Pakistan over the last 10 years, and so we're very happy that this issue is being prioritized. I think it's a huge challenge in Pakistan particularly, and the government has not been doing anything on this issue, so I'm very hopeful that ASTRA can create the evidence base for the government to actually seriously deliberate upon this issue. یہ وہ ایریا ہے جہاں گورنمنٹ نے کبھی کام نہیں کیا اور کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، حالانکہ یہ بہت واسٹ نمبرز میں یہ یوز ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم بہت ہیلپ فل رہے گا، اور ان فیوچر بھی اس کی ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی اور ہم اس میں کولیبریٹ کرتے رہیں گے۔ شرکاء نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے تمباکو کا استعمال ترک کر دیں اور صحت سے بھرپور زندگی گزاریں، اس لیے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔